السلام علیکم۔ بہت سے مذہبی مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، ایمان کی حد تک مانتے ہیں کہ تمام مسلمان کلمہ گو جنت میں جائیں گے بالآخر، یعنی ان میں سے جو گناہ گار ہیں وہ کچھ سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور تمام وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے سارے نیکی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ایک ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ فیصلہ اس رب کا ہوگا کہ جس رب کے بارے میں یہی مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ رحمان و رحیم ہے، بلکہ وہ انصاف کرنے والا ہے، آخری حد تک انصاف کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شخص نے محض اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا اور وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے صرف محروم ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم کی تکلیفوں میں، اس کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا کیا جائے گا۔ اس کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مانتی ہے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے۔ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، میرے مخاطب مسلمان ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ، مذہبی لوگ موجود ہیں جو اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ سوچ انسان کے ذہن میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس پر انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس نظریے اور سوچ کے ساتھ انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے اور کیسے غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک کسی مجلس میں، جہاں کچھ پاکستان کے اندر ٹیررزم کے مسائل زیر بحث تھے، وہاں ایک ٹیلی ویژن کے پرانے ایکٹر عرفان کھوسٹ صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب بات کرنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمام غیر مسلم جہنم میں جائیں گے تو میں نے گلوب کو سامنے رکھا اور اس کو گھماتا رہا، اور میں اپنے رب سے کہتا رہا کہ اے میرے رب، تو نے یہ چین اور یہ امریکہ شمالی اور جنوبی اور یہ سب علاقے اس میں رہنے والے اس لیے بنائے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سوچ مسلمانوں کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں یہ بات کیوں بیان ہوئی ہے؟ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے پیغام کو اپنے زمانے کے علاقے کے لوگوں پر بہت واضح طریقے سے بیان کر دیا، ان پر حجت تمام ہو گئی، حق ان پر آخری حد تک واضح ہو گیا، اور انہوں نے تکبر کے ساتھ اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور بار بار ٹھکرایا، تو اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، جو لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ جہنم کی سزا پائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب وہ لوگ کہ جن کو پیغام پہنچانے والے ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو کا انداز، ہمارے دلائل، ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنٹیشن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پریزنٹیشن کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ طے کر دے کہ جنہوں نے ہم کو دیکھ کے، ہماری بات سن کے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی اتنے ہی بڑے متکبر اور مجرم ہیں جتنے وہ لوگ تھے کہ جو حضور کے زمانے میں تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ عقلی طور پر
ذہنی طور پر دیانتدار ہیں اور جو اخلاقی طور پر پاکیزہ اور بلند ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ کہ جو عقلی طور پر دیانتدار ہیں، وہ پیغمبروں کی دعوت جب واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کی دیانتداری اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں۔ لیکن دوسرے زمانوں میں یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو دین کے علمبردار ہیں، ان کی بات یا تو ان کو پہنچے ہی نہ، یا اگر پہنچی ہے تو ایسے انداز میں پہنچے کہ جس کے بعد ان کے لیے ماننا ممکن نہ رہے، اور وہ اپنے اخلاق پر پوری طرح سے کاربند ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان اور نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عقلی طور پر انٹلیکچولی دیانتدار اور آنےسٹ ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں یعنی اخلاقی طور پر وہ پاکیزہ اور بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔